کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مرحبا بکم مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے اعمال ایسے ہوں کہ فرشتوں کا نزول ہو میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی چند ان اعمال کا ذکر کیا جاتا ہے جن کی بنا پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے زیارت کو آتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ الفردوس بماثور الخطاب میں حدیث پاک نمبر 688، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ پتہ چلا کہ جمعرات اور جمعہ کے دن خاص طور پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا جائے تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کی فہرست میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ محبت و شوق سے درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یوں تو اللہ نے ہم پر اتنی نعمتیں فرمائی ہیں کہ جن کا نہ حساب ہے اور نہ شمار۔ وہ چونکہ بے نیاز ہے، اس لیے ہمارے شکر کرنے نہ کرنے سے اس کی شان ربوبیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ صمد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ وہ وعدہ الستو کے مطابق ہمیں برابر اپنی نعمتوں سے مالا مال کرتا رہتا ہے۔ ہم بے شک اسی کے بندے ہیں، لیکن اگر شکر گزار بندے بن جائیں تو پھر کیا کہنے۔ نہ صرف یہ کہ وہ ہم پر نعمتوں کی برکھا میں اضافہ فرما دے گا بلکہ قدسیوں کی صحبت اور رفاقت کا شرف بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ شکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر دانی کرنا، اللہ کا احسان ماننا، یہ وہ عمل ہے جس سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ لہذا شکر کرنے کی عادت بنائیے۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے، ان کے شکر کا امتحان لیتا ہے کہ اتنی ساری نعمتوں کی بہتات کر دی، اب یہ بندہ میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرتا ہے یا نہیں۔ یہ بھی ہمارے لیے امتحان ہے کہ اگر ہمارے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو یہ ہمارے شکر کا امتحان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے، اللہ کا احسان ماننا چاہیے۔ یاد رکھیے بلعم بن باعورہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی تو وہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھا، یہاں تک کہ
کافر ہو گیا، اس دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ ایسا شخص تھا وہ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ نظر اٹھاتا تھا تو لوح محفوظ پر اس کی نظر پہنچ جاتی تھی، وہاں کا لکھا پڑھ لیا کرتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، دعائیں اس کی قبول کر لی جاتی تھیں۔ اس کے سامنے بیٹھنے والے طلباء کثیر تعداد میں ہوتے تھے، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء اس سے علم حاصل کرتے تھے، مگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا، مردود ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی اور خود اسی جال میں پھنس گیا، دائرہ توحید سے خارج ہو گیا۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ پیش خدمت ہے جسے ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ بعض لوگ اسے دیو مالائی کی کہانی سمجھتے تھے، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ یہ واقعہ تو زبان نبوت سے نکلا ہوا بنی اسرائیل کا ایک سچا واقعہ ہے، جسے امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، سفید داغ والا، یعنی کوڑی کا مطلب کوڑ کا مرض جو ہوتا ہے وہ سفید داغ ہو جاتے ہیں جسم پر، سفیدی چھانے لگتی ہے، اور دوسرا گنجا، سر پر بال اگنا ہی بند ہو جاتے ہیں، اور تیسرا اندھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، چنانچہ پہلے ایک فرشتہ انسانی شکل میں سفید داغ والے کے پاس روانہ کیا۔ فرشتہ اس کے پاس پہنچ کر پوچھتا ہے، بتا تجھے دنیا میں کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت رنگ اور اچھی کھال، نیز یہ کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے، کیونکہ سفید داغ کے باعث لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی یہ خواہش سننے کے بعد فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی سفیدی جاتی رہی، کوڑ کا مرض جاتا رہا، اور اس کا رنگ و روپ بھی خوبصورت ہو گیا۔ فرشتے نے مزید پوچھا، کیا تجھے مال و دولت عزیز ہے؟ اس نے کہا، ہاں کیوں نہیں، مجھے اونٹ یا گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دی گئی۔ ساتھ ہی فرشتے نے یہ دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت اتارے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ تجھے دنیا میں کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال، ساتھ ہی یہ بیماری جاتی رہے کہ اس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے مزید پوچھا کہ تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، گائے۔ چنانچہ اس کو فوراً ایک حاملہ گائے عطا کی گئی۔ فرشتے نے رخصت ہوتے ہوئے اسے یہ دعا دی کہ خدا تیرے مال میں برکت دے۔ اب یہ فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، بتا تجھے کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، اندھے کو آنکھ سے زیادہ محبوب اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میں بینائی کا آرزومند ہوں تاکہ لوگوں کو دیکھ سکوں۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا
تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ فرشتے نے مزید پوچھا کہ مال میں سے تمہیں کس سے دلچسپی ہے؟ اس نے کہا ہاں کیوں نہیں، بھیڑ بکری مجھے کافی پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ اب ان تینوں کی اونٹنی، گائے اور بکری خوب پھلی پھولی، اور معاملہ یہاں تک آ پہنچا کہ سفید داغ والے کا جنگل اونٹ سے بھر گیا، گنجے کی جنگل بھر گائیں ہو گئیں، اور اندھے کی جنگل بھر بکریاں ہی بکریاں ہو گئیں۔ فرشتے نے جو دعا دی تھی کہ اللہ تیرے مال میں برکت اتارے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہی فرشتہ سفید داغ والے کے پاس اپنی پہلی صورت اور شکل میں آ کر کہتا ہے، میں محتاج آدمی ہوں، سفر میں میرے تمام اسباب لٹ گئے، اب میرے لیے منزل مقصود تک پہنچنا بہت مشکل ہے، الا یہ کہ اللہ مجھ پر کرم کرے اور تو میری مدد کرے، لہذا میں تجھ سے اسی کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے نکھرا رنگ اور ستھری کھال عطا کی اور مال و دولت سے نوازا۔ اگر تم مجھے ایک اونٹ دے دو تو میرا سفر آسانی سے کٹ جائے گا۔ اس نے بے رخی سے کہا، جاؤ، مجھ پر لوگوں کے حق بہت زیادہ ہیں، مجھے لوگوں کے بہت سارے پیسے دینے ہیں، مال دینا ہے۔ فرشتے نے کہا، میں تجھے اچھی طرح پہچانتا ہوں، ذرا بتانا تو صحیح، کیا تم محتاج کوڑی نہ تھے اور لوگ تم سے گھن کھاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے تجھے مالا مال کر دیا؟ اس نے جواب دیا، کہاں کی باتیں ہانک رہے ہو، میں نے تو یہ مال و دولت اپنے باپ دادا سے پایا ہے جو کئی پشتوں سے بڑے دولت مند و امیر لوگ تھے۔ کا یہ جواب سن کر فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر یہ فرشتہ اسی شکل و صورت میں گنجے کے پاس آیا اور وہی ساری باتیں کی جو اس نے سفید داغ والے سے کی تھیں، اور اس کا جواب بھی بالکل سفید داغ والے شخص جیسا ہی تھا۔ فرشتے نے اس سے رخصت ہوتے ہوئے یہ بد دعا دی کہ اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اللہ ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ سرکار ذی وقار علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اندھے کے پاس آیا اور کہا، میں محتاج آدمی ہوں، لمبے سفر نے کمر توڑ دی ہے، سارے اسباب سفر ختم ہو گئے، اب کوئی تدبیر اور حیلہ کام نہیں کر رہا، ایسا لگتا ہے میں منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ ہاں اگر اللہ کا فضل اور تمہاری کچھ مدد ہو گئی تو شاید میری مشکل آسان ہو جائے، لہذا میں تجھ سے اس اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھ عطا کی ہے، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ وہ میرے سفر میں کام آئے۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا اور بینائی کی دولت سے محروم تھا، پھر اللہ نے مجھے آنکھ عطا کی اور اب میں آنکھیارا ہو گیا، تو ایک بکری ہی نہیں، ان بکریوں میں سے جتنی بکریاں تمہیں درکار ہو لے جاؤ اور جو چاہو پیچھے چھوڑ دو۔ خدا کی عزت کی قسم، آج جو چیز بھی تم اللہ کی راہ میں لوگے میں تم پر سختی نہ کروں گا کہ یہ سب اسی پروردگار عز و جل کا عطا کردہ ہے۔ فرشتے نے کہا، اپنے مال کو اپنے پاس رکھو، مجھے ان کی کوئی حاجت نہیں، تم تینوں آدمی دراصل آزمائے گئے تھے،
तेरे दोनों साथी तो नाकाम हो गए, मगर तुम बामुराद हुए और अल्लाह तुमसे खुश हुआ। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े में ये सच किस तरह कायम हो गया कि शुक्र गुजारी और एहसास मंदी से इज्जत व तौक़ीर और मालो मनाल में इजाफा होता है, और नाशुक्री और नुखूत वबाले जानो माल बन जाती है। नीज लोगों के दिल से उसकी इज्जत व अहमियत की जो शम्आ गुल हो जाती है, वो इस पर मुस्तज़ाद है, यानी वो इसके अलावा है, इससे ज़ियादा है। प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सब्र व शुक्र अल्लाह की अज़ीम नेमतें हैं। वो अपने ख़ास बंदों ही को इनसे हिस्सा अता फरमाता है। हर कोई साबिर और शाकिर क्यों होने लगा? ये अल्लाह की देन है, अल्लाह की अता है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें अपने साबिर और शाकिर बंदों में करे कि ये दोनों जन्नत के बिशारत याफ्ता हैं। जी, नेमतों के कदरदान बन जाना चाहिए, अल्लाह की दी हुई नेमतों का एहसान मानना चाहिए। अपने इस वजूद पर ही गौर अगर कर लें, अल्लाह ताला ने 10 उंगलियां हाथों की सलामत अता फरमाई। ये आंखें सलामत हैं जिनसे हम देख रहे हैं, हमारा चेहरा सलामत है, ये दांत सलामत है जिससे हम खाना चबाते हैं, नाक में सूंघने की ताकत है, अल्लाह की नेमत है। ये ज़बान है जिससे गुफ्तगू की जा रही है, अल्लाह का जिक्र किया जा सकता है। ये कान है जिनसे अल्लाह की रिज़ा वाले काम सुन सकते हैं, आमाल सुन सकते हैं। अल्लाह ने हमारे बाल, हमारा सर सलामत रखा। हमारे जिस्म का जो अंदरूनी निज़ाम है, ये अक्लों को हैरान कर देने वाला है। हमारे पैर सलामत हैं, हमारा खाना हजम हो जाता है, हमारे अंदर खून दौड़ रहा है। क्या क्या नेमतें हैं। हमारा घर अल्लाह ताला की नेमत है। अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है तो नेमत है। हमारे वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। हम कितना शुक्र अदा करते हैं, जरा तो सोचें। अल्लाह की दी हुई इतनी नेमतें जिनमें हम नहा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। जो भी नेमत अल्लाह ताला की मिले, उस पर शुक्र अदा कीजिए। क्या इतनी सी ज़बान को हरकत देने में हमें तकलीफ होती है कि हम कह दें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने हमें किराए के मकान से अपना मकान अता कर दिया, शुक्र कीजिए। किराए का मकान भी नेमत था, अपना मकान मिल गया, उससे बढ़कर नेमत है। अल्लाह ने हमें कपड़े दिए जिससे हम तन ढांपते हैं, अल्लाह की तरफ से नेमत है। अच्छी सेहत, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। पहले साइकिल पर अगर होते थे, अब अल्लाह ताला ने मोटरसाइकिल दे दी है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। पुरानी मोटरसाइकिल थी, अल्लाह ने नई मोटरसाइकिल दे दी, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने अब मोटरसाइकिल के बजाय कार अता फरमा दी है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपका घर पहले उजड़ा सा था, अब अल्लाह ने आपको ताकत दी, माल दिया, आपने डेकोरेट किया, आपने उसका रंग चूना किया, जिससे अब घर खूबसूरत लगने लगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपके घर की बाहर की जो गली है वो पक्की हो गई है, क्या अल्लाह की तरफ से बड़ी नेमत नहीं है? आपके बच्चे बाहर निकलते थे तो कपड़े मिट्टी वाले हो जाते थे, बच्चे खेलते हैं तो वो गली पक्की हो गई, अब आपका चलना भी आसान, बच्चों का खेलना भी आसान, बच्चों का साइकिल चलाना भी आसान, और सेवरेज की लाइनें डल गईं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करेंगे, अल्लाह ताला और जरूर 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 अता फरमाएगा। ये तो अल्लाह ताला का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। और याद रखिए प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम अल्लाह ताला की नेमतें शुमार करना चाहें तो हरगिज 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 शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया,
إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی بہت سی نعمتیں ہیں۔ ایک کھانا ہی لے لیجئے، ایک کھانے میں کتنی، ایک سالن، چلیں سالن کی مثال ہم سنتے ہیں، ایک سالن میں کیا کیا نعمتیں اللہ کی شامل ہوتی ہیں، وہ اس پر ذرا ایک طائرانہ نظر دوڑائیے۔ ایک سالن ہے، سالن کو بنانے کے لیے ایک دیگچی کی ضرورت ہے، یہ دیگچی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس کے اندر چلانے کے لیے چمچ چاہیے، وہ چمچ اللہ کی نعمت ہے۔ سالن کو تپش دینے کے لیے، اس دیگچی کو تپش دینے کے لیے آپ کے پاس چولہا یا آگ کی ضرورت ہے، یہ آگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر گیس کا چولہا ہے تو گیس اللہ تعالیٰ کی ایک الگ نعمت ہے اور چولہا الگ نعمت ہے۔ اس چولہے کو جلانے کے لیے بھی آپ کو ماچس کی ضرورت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شکر گزار بندے بنیے کہ ایک سالن جو آپ کو پک کر تیار ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے، اس میں کتنی زیادہ نعمتیں شامل ہوتی ہیں۔ اس دیگچی کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت، آپ پانی ڈالتے ہیں، اس کے اندر ٹماٹر ڈالتے ہیں، اس کے اندر تیل یا گھی ڈالتے ہیں، اس کے اندر نمک بھی ڈالتے ہیں، زیرہ ڈالنا ہو تو زیرہ ڈالتے ہیں، اس میں آپ آلو ڈالنا چاہیں تو آلو ڈالتے ہیں، اس میں آپ گوشت ڈالتے ہیں، اس میں نمک ملاتے ہیں، مرچیں ملاتے ہیں، ہلدی ملاتے ہیں، ادرک ملاتے ہیں، اس میں مرچی ملاتے ہیں، لہسن ڈالتے ہیں، اور یہ پک کے آپ کے سامنے تیار ہوتا ہے۔ اس کے اوپر ڈھکن ڈھکنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ تو جو نعمتیں ابھی ذہن میں آئیں ان کا ذکر کیا گیا، نہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بھی نعمتیں اس سالن میں شامل ہوتی ہیں۔ چلیں مثال کے طور پر ہم نے 25 نعمتیں شمار کر لیں، تو کیا ہم کامیاب ہو گئے نعمتوں کو شمار کرنے میں؟ نہیں پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نعمتیں ہم نے گنوائی ہیں، یہ تو وہ نعمتیں جو ظاہری طور پر ہمیں سامنے مل گئی اور نظر آ رہی ہیں، نہیں تو ہر نعمت کے پیچھے ایک بہت بڑی نعمتوں کا انبار ہے۔ بالکل صرف آپ ایک آٹے یا چاول یا کوئی سبزی کی مثال لے لیجئے تو وہ آپ کے پاس فوراً سے نہیں آ جاتا، بلکہ ایک سبزی کے لیے ایک کھیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کے بیج ڈالے جاتے ہیں، ایک دن لگتے ہیں، اس میں موسم کا اثر ڈلتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس میں نمو دیتا ہے، اس میں انرجی آتی ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں، اس کو پھر کاٹا جاتا ہے، کاٹنے کے بعد جو ہے وہ ٹرکوں پر یا گاڑیوں میں لادا جاتا ہے، پھر بڑی منڈیوں میں آتا ہے، بڑی منڈیوں سے چھوٹی منڈیوں میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ریڑیوں پر آتا ہے۔ پھر آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت، یہ پیسہ، یہ استعمال کر کے وہ نعمت خرید کر لاتے ہیں۔ یہ بھی مختصر بیان ہوا ہے، وہ بھی ایک نعمت کے متعلق، نہیں تو سالن میں ہم نے مثال کے طور پر 25 نعمتیں گنوائی تھیں۔ بس ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکو گے۔ لہذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ ہم نے سنا یہ شکر کرنا، یہ قدردانی کرنا اللہ تعالی کی نعمتوں کی، یہ فرشتوں کی صحبت اور معیت کا سبب ہے۔ یعنی اگر شکر گزار بندے بن جائیں گے، فرشتے زیارت کو پہنچیں گے، فرشتوں کا نزول ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ایک اور عمل کے متعلق سنتے ہیں جس سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ سعادت نصیب لوگ جن کا جینا مرنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہو، جو ہمہ وقت فکر آخرت اور ذکر الہی میں غلطاں و پہچان رہتے ہیں، یعنی مشغول رہتے ہیں، جو رہتے تو اس دنیا میں ہوں مگر انہیں روگ اس دنیا کا لگ گیا ہو۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں کو پھر یہ دنیا کب بھانے لگے،
وہ تو اٹھتے بیٹھتے اسی دائمی ٹھکانے کے فکر مند ہوتے ہیں۔ ایسے خوش بختوں پر اللہ کی بے پایہ رحمتیں اترتی ہیں اور فرشتوں کی معیت اور رفاقت کا اعزاز انہیں بخشا جاتا ہے، یعنی انعام و اکرام کے طور پر فرشتوں کی صحبت اور رفاقت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن فکر آخرت کا یہ نشہ کس قدر تیز ہونا چاہیے، اس کا اندازہ مندرجہ ذیل واقعے سے لگائیں۔ کاتب رسول حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمیں کچھ نصیحت فرمائی اور دوزخ کا تذکرہ فرمایا، جسے سن کر ہم دہل سے گئے۔ پھر مجلس برخاست ہونے کے بعد میں گھر آیا اور بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی کھیل میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکلا تو مجھے راہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ میں نے ان سے کہا، حنظلہ منافق ہو گیا، یعنی جب تک میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہوتا ہوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مواعظ حسنہ سنتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت و دوزخ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کچھ یہی حال میرا بھی ہے۔ چنانچہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اپنی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی جملہ دہرایا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، حنظلہ کیا کہتے ہو؟ نیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی کیفیت بیان کی تو سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حنظلہ، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے اور یہ کیفیت آتی جاتی رہتی ہے، ورنہ اگر تمہارے دلوں کی حالت ایسی ہی رہے جیسے ذکر الہی کے وقت ہوتی ہے، یعنی جو تم میرے پاس محسوس کرتے ہو، تو عالم یہ ہو کہ فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے اتر آئیں اور تمہیں راستوں میں سلام کرتے پھریں۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ آپ نے فرمایا، اگر تمہاری وہی کیفیت ہر وقت برقرار رہے تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ، یہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے۔ یہ آخری جملہ آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا۔ فکر و فکر کی مجلسوں میں بیٹھنے سے وہ کیفیت میسر آتی ہے اور باقی رہتی ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت مجالس ذکر وغیرہ میں گزاریں کہ دیر تک ہمیں وہ کیفیت نصیب ہو اور قدسیوں کی صحبت اور رفاقت سے لطف اندوز ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اجتماع ذکر و نعت، مجلس ذکر، علم دین کی مجلس میں حاضر ہوں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ آپ کو بہت ساری مجالس میں بیٹھنا، حاضر ہونا، شرکت کرنا نصیب ہوگا۔ ہفتہ وار اجتماع، یہ بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، علم دین کے مدنی پھول لٹائے جاتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ آپ کے علاقے میں ہونے والا درس فیضان سنت، چوک درس، مسجد درس، اس میں شرکت کیجیے، یہ بھی علم دین کی مجلس ہے۔ بار بار شرکت ہوتی رہے گی، یاد دہانی ہوتی رہے گی، آخرت کی فکر بڑھتی رہے گی اور فرشتے زیارت کو آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی سعادت بخشے اور اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی
بچا